یہ سوچ بھی جو ہے نا یہ بھی اللہ کی ایک اللہ کی عطاعت ہے, بہت بڑی عطاعت ہے اللہ کی. یہ ہر بندے کو یہ سوچ نہیں آتی. بالکل. کچھ ایسے بھی ینگسٹرز ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہیں یہ آ رہے کتنے مولوی اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں, یہ کیا کر رہے ہیں, یہ کیا بورنگ لوگ ہیں, ان میں کیا اچھا ہے, ان میں کچھ بھی اچھی چیز نہیں ہے. تو یہ بھی ایک سوچ ہے, اور وہ بھی اللہ معاف کرے کہ کوئی آپ کی زندگی میں کوئی ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے اللہ آپ سے ناراض ہیں کہ آپ کو سیدھی سوچ نہیں آ رہی. سوچ کا آ جانا یعنی آپ کا ایک نظریے کے مطابق یا ایک سمت میں سوچنا کہ یار یہ ٹھیک ہے, یہ ہم تو نہیں ہیں ایسے لیکن ہمیں یہ ٹھیک لگ رہا ہے. وہ سوچ بھی اللہ کی توفیق ہے, وہ سوچ بھی اللہ کا فضل ہے. وہ بھی تبھی آئے گی جب آپ کے اندر کوئی اچھائی ہوگی, اللہ کو آپ میں کوئی چیز پسند ہوگی, یا آپ کے پیچھے کسی کی دعا ہوگی, کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے اللہ آپ کو بچا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کے اندر پہلے سب سے پہلی چیز تو سوچ ہی ہوتی ہے نا, سوچ کے بعد ہی عمل آتا ہے نا. عمل سوچ کے بغیر تو نہیں ہو سکتا. تو عمل بھی وہ توفیق کا ہی حصہ ہے, اللہ کی توفیق ہوتی ہے, لیکن عمل سے پہلے سوچ آتی ہے. سوچ بھی اللہ ہی ذہن میں ڈالتے ہیں, اللہ انسپائر کرتے ہیں اپنے بندوں. رائٹ. تو اور وہ بھی یعنی میں سمجھتا ہوں کہ جو بندہ اللہ کے ساتھ سنسیئرٹی شو کرتا ہے نا, یعنی اللہ تعالیٰ آپ قرآن دیکھ لینا کہ فاذکرونی اذکرکم, تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا. یعنی والذین جاہدوا فینا, پہلی شرط کیا ہے ہماری طرف آنے کی ایفرٹ. اللہ کے بندے کچھ سنسیئرٹی شو کرو نا, لنہدینہم سبلنا, ہم راستہ دکھا دیں گے. اللہ کی طرف صرف پلٹ جائیں, بالکل صرف سوچ لیں اللہ کی طرف کہ میں نے ایک دفعہ اللہ کی طرف مڑنا ہے. وہ سوچ, اللہ اتنی محبت کرنے والی ذات ہے. اب میں ماں کی مثال ہمیں سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں. ماں کا اللہ کے ساتھ کوئی موازنہ یا ان کا کمپیریزن نہیں ہے, لیکن ماں ایک محبت والی ذات ہوتی ہے. محبت ایک سائن ہے, سمبل ہے, رائٹ. اب ماں کا ایک بچہ جب اس کے سامنے گھوم رہا ہوتا ہے تو ماں کو اس بچے پہ کتنا پیار آتا ہے. وہ بچہ ماں کو اگنور کر رہا ہوتا ہے, نیگلیکٹ کر رہا ہوتا ہے, کبھی یہاں بھاگ رہا ہے کبھی لیکن جب وہ مڑ کے ماں کی طرف کہتا ہے امی, تو ماں بے چین ہو کے اس کی طرف بھاگتی ہے اور اس کو اٹھا کے پیار کرتی ہے, گلے سے لگا لیتی ہے, کیونکہ ماں کو اس پہ اتنا پیار آتا ہے امی کہنے کی وجہ سے. تو جب اللہ کا بھٹکا ہوا بندہ گنہگار بندہ بھاگ رہا ہے, یہ کر رہا ہے, وہ کر رہا ہے, گناہ کر رہا ہے, الٹے سیدھے کام کر رہا ہے, وہ اللہ کی طرف پلٹتا ہے, کہتا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس کو. اللہ اکبر. ایون جب ہم گھر آتے ہیں نا تو ہمارے جو صبح سے یعنی نکلے ہوئے ہوتے ہیں اور بچے ہمیں مس کر رہے ہوتے ہیں, ہم ہی بچوں کو مس کر رہے ہوتے ہیں, اور جب گھر آتے ہیں نا تو بیل بجانے کے بعد, دروازہ کھولنے کے بعد دور سے لاؤنڈ سے یا بھاگتے ہوئے بیٹا آتا ہے, بابا آ گئے, بابا آ گئے, بابا آ گئے, بابا بھاگ کے آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ ان کا بابا کہنا اتنا دل کو اچھا لگتا ہے. تو پھر امیجن اللہ تعالیٰ کے جو بندہ اللہ سے اللہ مغفر لی, اللہ مجھے معاف کر دے, میرے اللہ میں بات ہے, اللہ کو کتنا پسند. یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت کے 100 حصے ہیں, 99 اپنے پاس رکھے ہیں, ایک کو دے دیے اس دنیا میں. جس خدا نے, جس رب نے ہمارے اندر وہ محبت ڈالی ہے کہ ہم بے قابو ہو جاتے ہیں, بے چین ہو جاتے ہیں اپنی اولاد کو دیکھ کے. یعنی اس قدر بے قابو ہو جاتے ہیں کہ ہم اس سے پیار کا اظہار نہیں روک سکتے اپنے آپ کو. اپنی اولاد, جب اپنی اولاد کو آپ گلے لگاتے ہیں تو اس رب جس نے ہمیں یہ محبت ڈالی ہے اس کی محبت کا کیا حال ہے اپنے بندوں کی طرف. اس لیے تو قرآن میں وہ جو الفاظ ہیں اللہ کے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم, کیا انسان تمہیں کس چیز نے اپنے رب سے جو ہے وہ دور کر دیا, اپنے کریم رب سے, اپنے کریم سے, رب سے, بالکل محبت کرنے والے رب سے. ایبسولوٹلی. تو یہ چیزیں جو ہے نا, ایون ایک بدو آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, اور بدو بڑے نا, اچھا جب بھی صحابہ بیٹھے ہوتے نا, صحابہ ور شائے ٹو آسک کوسچنز فرام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اور یعنی کوسچن زیادہ پوچھنا recommended بھی نہیں تھا, کیونکہ always wait for somebody and especially the Baduans because they were very blunt and straightforward. ٹھیک ہے, تو جب بھی بدو آتے ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں. تو ایک بدو آیا اور نے کہا یا رسول اللہ مجھے اب یہ پتہ ہے حساب کون لے گا قیامت کے دن. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ لیں گے. بس وہ کہتا بلے بلے, بس وہ کہتا خوش ہو کے چلا گیا, کہتا جو اللہ لے گا نا مجھے اس کا پتہ کرنا تھا, پھر انشاءاللہ مجھے مسئلہ کوئی نہیں ہے. وہ پنجابی شاعر ہے نا, انہوں نے کہا کہ جے ویکھاں اپنے عملہ ملے ککھ نہ ساڈے پلے, جے ویکھاں میں رب دی رحمت ولے بلے بھی بلے. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ میں اپنے عملوں کی طرف دیکھوں نا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے, میں ختم ہو گیا ہوں. لیکن جب میں اللہ کی رحمت کی طرف نظر دوڑاتا ہوں, اللہ کی رحمت کو دیکھتا ہوں, تو پھر بلے, یعنی پھر ہماری, یعنی ہم پھر بندہ کہتا ہے کہ یار اللہ میں بس
بہت کمزور ہوں, گناہ ہو جاتے ہیں, پھسل جاتا ہوں, لیکن یار جیسے تیرے سے سنسیئر ہوں, تجھ سے محبت کرتا ہوں. یہ چیز اللہ کو اصل میں بہت پسند ہے, یہ والا ہارٹ جو قلب سلیم ہے نا, یو نو, باقی انہیں اللہ کو بھی پسند نہیں ہے. تو بندے کے پتر بن کے رہیں, میرے سے سنسیئر رہیں. جیسے ایک اور بدو آیا نا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس, تو اس نے پوچھا یا رسول اللہ مجھے کوئی چھوٹی سی نصیحت کریں, چھوٹی سی بات بتائیں. تو اللہ نے کہا کہ تم کہو سبحان اللہ والحمد للہ لا الہ الا اللہ اللہ اکبر. وہ اپنے ہاتھوں پہ نا انگلیوں میں سے گھن رہا تھا, سبحان اللہ الحمد للہ لا الہ الا اللہ اکبر. مڑتا ہوا پڑتا ہوا چلا گیا, ابھی دور ہی جا کے رک گیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے سے روکے, بدو گرو کی بات یاد آ گئی ہے. ٹھیک ہے, وہ مڑ کے آیا کہ یا رسول اللہ سبحان اللہ, اللہ تو پاک ہے, الحمد للہ اللہ تعالی ساری تعریفیں تیرے لیے ہیں, لا الہ الا اللہ تیرے علاوہ کوئی الہ نہیں ہے, اللہ اکبر تو سب سے بڑا ہے. یا رسول اللہ سب چیزیں تو اللہ کے لیے ہیں, میرے لیے کیا ہے اس میں؟ ٹھیک ہے, مجھے تو اپنے لیے تو کچھ بتائیں. اللہ اکبر. تو اللہ کی میں نے کہا, مسکرایا اور کہا کہ جب تم کہہ لو نا, پھر کہو اللہم اغفر لی, اور کہو اللہم ارحمنی, اور پھر کہو اللہم ارزقنی. اللہ تعالیٰ جواب دیں گے قد فعلت, میں نے پہلے ہی کر لیا میرے بندے, میں نے پہلے ہی کر چکا. یا اللہ مجھے معاف کر دے, مجھ پہ رحم فرما, مجھے رزق دے. اللہ اتنا رحمان الرحیم ہے کہ میرے بندے تو نے جب کہا تھا نا میں پہلے ہی تجھے کر چکا ہوں, تو جا. اللہ اکبر. یہ ہماری اللہ کی مس انڈرسٹینڈنگ ہے, ہماری اللہ کے بارے میں کچھ مسکنسیپشنز ہیں اور مس انڈرسٹینڈنگز ہیں جس کی وجہ سے ہم مارے جاتے ہیں. جس کو اللہ کی پہچان ہو جائے, جو اللہ کو سمجھ جائے, اللہ کے نبی کی تعلیمات کے مطابق اور اللہ کی اپنی تعلیمات کے مطابق جو قرآن پاک میں ہے, ہم کبھی بھی نہیں بھٹکیں گے. یعنی ہمارا رشتہ اللہ کے ساتھ قائم رہے گا. یہ ممکن ہے کہ ہم گناہوں میں مبتلا ہو جائیں, کبھی گر جائیں, لیکن گر کے اٹھنا اور اللہ پر بھروسہ کر کے اٹھنا اور اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہونا, یہ مسلمان کا شیو ہے. اگر کبھی غلطی ہو بھی جائے, گناہ ہو بھی جائے, we shouldn't stop worshiping اللہ. ہمیں اللہ کی رحمت سے جو ہے وہ جو ہے محروم نہیں ہونا چاہیے, نا امید نہیں ہونا چاہیے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے قرآن میں یہ فرمایا, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. کہ اے محمد آپ کہہ دیں کہ اے میرے غلاموں جن کو میں نے بنایا, اللہ ہی پیدا کرنے والے ہیں نا, قل یا عبادی, یعنی اللہ تعالیٰ اپنے غلام کہہ رہے ہیں کہ میرے غلاموں, میرے بندوں, تم میرے بندے ہو, کہ جن لوگوں نے اپنی جو سولز ہیں ان کے خلاف جو اقدام کیے ہیں, مثال کے طور پہ گناہ کیے, الذین اسرفوا علی انفسہم, جنہوں نے اپنے نفس کو نقصان پہنچایا گناہ کر کے, انہیں کہہ دو کہ وہ میری رحمت سے, اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو, کیونکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ گناہ تمام کے تمام جو ہے وہ معاف کرنے والے ہیں. یعنی بڑے بڑے گناہ اللہ معاف کر دیں گے. ایک شرک گناہ ایسا ہے جو اللہ نے وضاحت کر دی ہے کہ جس نے میرے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا, کسی اور کی عبادت کی سوائے ایک رب کے, ایک اللہ کے بنانے والے کے, اگر کسی نے اس کے علاوہ کسی کی عبادت کی ہے تو وہ معافی نہیں ہے, اس کی معافی نہیں ہے, باقی گناہ اللہ معاف کر سکتے ہیں.